السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ مجھے کچھ ٹائم لگ رہا ہے سٹوریز اپلوڈ کرنے میں، کیونکہ میری کچھ اپنی مجبوریاں ہیں اور کچھ کام کاج میں بزی رہتا ہوں، تو اس لیے لیٹ ہو جاتی ہے سٹوری اپلوڈ کرنے میں۔ میرا نیو سیٹ اپ ہے، تو آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے مجھے۔ آپ لوگ اگر چینل کو سبسکرائب کر دیں گے اور میری حوصلہ افزائی کریں گے تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیوز جلد سے جلد لانے کی کوشش کروں گا۔ آج کا جو ہمارا پہلا قصہ ہے وہ شداد پور گاؤں کا ہے۔ وہاں پہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ہمارے جاننے والے ہی تھے۔ پرانی بات ہے، آج سے کوئی 20-22 سال پرانی بات ہے۔ تو جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس کو دفنانے جا رہے تھے، ان کا جنازہ لے کے جا رہے تھے۔ تو جس قبرستان میں ان کو دفنانا تھا وہ قبرستان بہت، وہاں پہ اندھیرا ہوتا ہے، وہاں پہ دن میں بھی کوئی نہیں جاتا اس قبرستان میں۔ چاروں طرف پیڑ ہی پیڑ ہیں اور درخت ہی درخت ہیں، مطلب دن میں بھی وہ وہاں پہ اس قبرستان میں دھوپ نہیں ہوتی۔ اب آپ لوگ خود سوچ رہے ہیں وہ کتنا مطلب ڈراؤنا قبرستان ہوگا، وہاں پہ کوئی بھی نہیں جاتا ہے۔ اور اس قبرستان کے بارے میں بولتے ہیں کہ وہ بہت خطرناک قبرستان ہے، وہاں پہ مطلب مغرب کے بعد تو کوئی جانے کا نام ہی نہیں لیتا ہے۔ دن کے ٹائم ان کو دفنایا جا رہا تھا، تو ان کو دفنایا، جو دفنانے کے بعد دعائیں سورتیں پڑھتے ہیں وہ پڑھی اور قبرستان سے نکلنے لگے۔ ان میں سے ایک آدمی تھا گاؤں کا، اس کا گاؤں میں ایک دکان ہے، اس کا نام تھا اسماعیل۔ اس نے کیا کیا کہ وہاں پہ نلکا لگا ہوا تھا جس کو ہم برما بھی کہتے ہیں اردو میں، وہاں پہ کھڑا ہو گیا اور وہاں پہ وہ ہاتھ منہ دھونے لگا، پیر دھونے لگا۔ تو اتنے میں باقی جو لوگ تھے وہ آگے چلے گئے، وہ آگے نکل گئے، کافی آگے نکل گئے۔ یہ اس برمے پر کھڑا ہو گیا اور ہاتھ منہ دھو کے پیر دھو گئے، اور باہر جیسے ہی قبرستان سے نکلا اس نے دیکھا کہ آگے لوگ کافی آگے نکل چکے ہیں۔ تو اس کو پیچھے سے کسی نے آواز دی، پیچھے سے مڑ کے اس نے دیکھا ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، بالکل نارمل عورت جیسی ہوتی ہے، کوئی بھی شک نہیں کرے گا اس پہ کہ یہ کوئی عورت نہیں ہے بلکہ کوئی چڑیل ہے یا کوئی جنات ہے۔ اس نے اس کو بولا جی کہیں۔ اس عورت کے پاس کچھ سامان تھا نا، وہ عورت، اس نے بولا یہ سامان مجھ سے اٹھ نہیں رہا ہے، آپ مہربانی کر کے، سامنے ہی میرا گھر ہے، آپ وہاں تک پہنچا دیں گے مجھے۔ تو اس نے کیا کیا، اس کا سامان اٹھایا اور آگے بڑھنے لگا۔ وہ عورت اس کے پیچھے تھی، تو قبرستان سے نکلا تھا، اس نے سوچا کہ سورتیں پڑھ لوں، دعائیں پڑھ لوں۔ اس نے سورتیں اور دعائیں پڑھنا شروع کر دیں اور پیچھے پیچھے اس کی عورت چلتی آ رہی تھی۔ تھوڑا سا آگے گیا، قبرستان کا کونا جہاں پہ ختم ہوا، اس نے دیکھا اس کو مطلب اپنے پیچھے کوئی آہٹ محسوس نہیں ہوئی۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کافی پیچھے ایک عجیب شکل کی عورت کھڑی ہوئی ہے، مطلب جس کو دیکھ کے انسان بہت خوف زدہ ہو جائے اور ڈر جائے نا، ایسی شکل کی ایک عورت کھڑی ہوئی ہے۔ اس نے تو وہیں پہ سامان اس کا پھینکا اور وہیں سے بھاگنے لگا۔ پیچھے سے اس کو زور سے آواز آئی کہ آج تم بچ گئے۔ وہ بھاگتا بھاگتا لڑکھڑاتا ہوا اور دوسروں کو آوازیں دینے لگا، وہاں جا کے پہنچا اور وہیں پہ گر کے بے ہوش ہو گیا۔ پھر اس کو 3-4 دن تک بخار تھا۔ خیر اس نے جو سورتیں پڑھی تھیں، آیتیں پڑھی تھیں، اس کو صلہ ملا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر دوبارہ اس طرف وہ نہیں گیا۔ اب ہمارا جو دوسرا قصہ ہے وہ ہے نواب شاہ کا۔ نواب شاہ میں ایک گاؤں ہے، وہاں کا قصہ ہے۔ پہلے کے لوگ کافی آسیب کے مضبوط ہوتے تھے اور ڈرتے بھی نہیں تھے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے پہلے کے بزرگ لوگ کافی مطلب دلیر ہوتے تھے اور کسی چیز سے نہیں ڈرتے تھے۔ وہیں کا ایک آدمی تھا، وہ رات کو مطلب پیدل آ رہا تھا،
مین روڈ سے گاؤں 2 کلومیٹر دور ہے ان کا۔ تو رات کا ٹائم تھا اور اس کے ہاتھ میں گوشت تھا، اور گوشت اس کے ایک تھال تھا، پورا گوشت کا بھرا ہوا تھال تھا، وہ لے کے آ رہا تھا۔ اکیلا تھا، بالکل سنسان راستہ تھا، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، رات کا ٹائم تھا، چاندنی کے سوا کوئی روشنی نہیں تھی۔ اس کو اللہ جانتا ہے، اب میں نے تو ایسا ہی سنا ہے کہ اس کو بھوتوں نے روک لیا تھا۔ وہاں پہ جنات اس کو گھیرا کر کے کھڑی ہو گئی، اس کو مطلب اس سے نہ وہ گوشت چھیننے لگے وہ جنات۔ وہ اس نے گوشت نہیں دیا ان کو۔ جنات نے ان کو بہت مارا، اتنا مارا کہ ان کا دماغی توازن نہیں ہل گیا۔ وہ مار کے ان کے کپڑے تک پھاڑ دیے، ان کو بالکل بنا لباس کے، بنا کپڑوں کے جنات نے کر دیا۔ لیکن وہ آدمی اتنا آسیب کا مضبوط تھا، اس نے گوشت نہیں دیا جنات کو، اور وہ بنا کپڑوں کے اپنے گھر پہنچا تو لوگوں نے اس کے اوپر کپڑے ڈالے۔ اس کے بعد سے وہ آسیب کا تو بہت مضبوط تھا، لیکن اس کے بعد سے اس کا دماغی توازن ہل گیا، اور مطلب وہ پھر بیکی باتیں کرنے لگا، اور اس کا دماغ ایک جگہ پہ نہیں رہا۔ وہ پھر اپنے مطلب تھوڑا سا مینٹل ہو گیا تھا، اور پھر وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوا، کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوا، اور اس کی زندگی ایسے ہی گزر گئی۔ تو یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے کے لوگ جو تھے بہت مضبوط تھے آصف کے، اور کسی چیز سے اتنا ڈرتے نہیں تھے، لیکن جنات کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اب اس کا دماغی توازن نہیں ہل گیا، وہ کسی کو پہچانتا نہیں تھا اتنا زیادہ، سوائے گھر والوں کے، اور کہیں آتا جاتا نہیں تھا۔ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو آج کی اسٹوریز یہیں ختم ہوتی ہیں۔ آپ برائے مہربانی کمنٹ کر کے مجھے بتا دیا کریں کہ میں آگے اسٹوریز پوسٹ کروں یا نہیں کروں، میری اسٹوریز کیسی لگتی ہیں آپ کو، آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں۔ میرا نیو سیٹ اپ ہے، مجھے زیادہ اتنا آتا نہیں ہے، تو ابھی میں نے شروعات کی ہے۔ آپ لوگ اگر مجھے بتائیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو میری حوصلہ افزائی ہوگی، اور آگے بھی میں اسٹوریز پوسٹ کرتا رہوں گا۔ اگر اسٹوریز اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا، اور ویڈیو کو لائک کر دینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔